وقت ہے یار نہ ہمت ہار اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، یقیناً ہم انتظار میں ہیں کہ اچھے دن آئیں، لیکن وہ اچھے دن کب آئیں گے؟ ہمیں ہر مرتبہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا، اب آگے اچھا وقت ہے، لیکن جیسے ہی اچھے وقت کا کہا جاتا ہے مزید عوام پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اور پرائس چاہے وہ فیول کی ہو، چاہے وہ دیگر اور کموڈیٹیز کی ہوں، ڈالر ہو، یہ تمام چیزیں، بجلی، گیس، ان تمام آئٹمس کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں، اور عوام کے لیے صرف اور صرف پریشانی اور کچھ نہیں. دوسری طرف جو ہمیں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انٹرنیشنلی اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کمپیریزن کرنے کو کہا جاتا ہے کہ جی کمپیریزن آپ کریں باقی اور دیگر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اور دیگر اور ممالک کے ساتھ، کہ وہاں پہ بھی مہنگائی عروج پر ہے اور ہم مجبور ہیں، ورنہ ہمیں احساس ہے. اور جب ہم خود کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. آج ہی شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جو ڈالر اوپر گیا ہے یہ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اب اصل حقائق کیا ہیں اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے. پی جے صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اکانومسٹ ہیں اینڈ ہمارے ساتھ پروگرامس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. فاروق سلیم صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا. فاروق سلیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کے ٹویٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے میں کرتا ہوں جس میں آپ نے بتایا ہے کہ انٹرنیشنلی جو پرائسز ہیں آئل کی وہ $75 پر بیرل ہے، یعنی کہ پاکستانی روپیز میں 12,825 روپے کا ایک بیرل ہے. ایک بیرل میں آپ نے اپنے ٹویٹ میں منشن کیا کہ 159 لیٹرز ہیں، اور ہمیں جو کاسٹ پڑ رہی ہے اس کی بائنگ کاسٹ وہ 80 روپے ہے، جبکہ اس کو بیچا جا رہا ہے 137 روپے پہ. آپ اس کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے پلیز بتائیے کہ کیا اگر یہ ہی وہ فیکٹس ہیں تو پھر گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جی ایس ٹی بھی ہم نیچے لے آئے ہیں، ہم نے کو کم از کم جتنا کم کر سکتے تھے ہم نے کم کیا ہے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے اور عوام کے لیے زیادہ بوجھ ان کے لیے نہ ہو سب کا. دیکھیے، تیل کا، پیٹرول کا، ڈیزل کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان ترین الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. دیکھیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑی تیزی سے بڑھی ہے. پچھلے سال تقریباً $37 کا ایک بیرل تھا، اب جو ہے وہ $80-85 پہ ایک بیرل چلا گیا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت جو آپ ایوری لیٹر جو آپ پیٹرول یا ڈیزل کا بھرواتے ہیں اس میں تقریباً 24 سے 25 روپے جو ہے وہ حکومتی ٹیکس شامل ہے. ایک اور حقیقت اگر سامنے رکھ لیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آئل کا مافیا ہے، اور اس کا اقرار جو ہے وہ حکومت خود سے بھی کر چکی ہے. آپ کو یاد ہے وہ ابو بکر اللہ بخش خدا بخش صاحب کو ایف آئی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے ان کی چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، تفتیش کریں کہ یہ آئل کا مافیا کیا کام کرتا ہے. جو آپ نے جس ٹویٹ کا ذکر کیا وہ بڑا سمپل معاملہ یہ ہے کہ آج جو تیل ہمیں حکومت بیچ رہی ہے یہ حکومت خود سے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس نے 2 مہینے پہلے خریدا ہوتا ہے. یعنی کہ جب جو 2 مہینے پرانے کی قیمتیں ہیں وہ خرید کے پھر 2 مہینے لگتا ہے اس کو پاکستان میں پہنچنے کے لیے اور پھر صارفین کے پاس پہنچنے کے لیے. 2 مہینے پہلے جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تھی وہ $75 کا ایک بیرل تھا. اب ایک بیرل کے اندر 159 لیٹرز ہیں، تو ایک لیٹر کی جو قیمت ہے عالمی منڈی میں وہ تقریباً بنتی ہے 0.47 یو ایس سینٹس. آپ سمجھ لیجئے کہ 50 یو ایس سینٹ بنتی. اس کو آپ کنورٹ کر لیں روپوں کے حساب سے تو وہ تقریباً بن جائے گا 80 سے 82 روپے فی لیٹر جو حکومت کو مل رہا ہے عالمی منڈی سے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر 80-82 روپے پہ مل رہا ہے تو 137 روپے پہ بک رہا ہے، تو دونوں میں فرق جو آ جاتا ہے وہ تقریباً 56 روپے فی لیٹر کا فرق. جی اب میں جانتا ہوں کہ 56 روپے فی لیٹر کے اندر کچھ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے، اس کے اندر کچھ ریفائنریز کا مارجن آتا ہے، لیکن 56 روپے بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے جس پرائس پہ حکومت کو تیل عالمی منڈی سے مل رہا ہے اور جس پرائس پہ ہمیں پیٹرول پمپ پہ یہ تیل ملتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 137 روپے کا بھاؤ ہے. جب آپ پیٹرول پمپ کے پاس جاتے ہیں تو اس میں 4 روپے فی لیٹر
ٹرانسپورٹیشن سیس انہوں نے ڈالا ہوا. اب خدایا 1 لیٹر اگر آپ نے کراچی سے لاہور لانا ہے, کراچی سے کہیں اور لے کے جانا ہے, تو 4 روپے فی لیٹر تو اس کا خرچہ نہیں آ سکتا. ایک ورلڈ بینک نے اسٹڈی کی تھی, اس نے رپورٹ نکالی, اس نے کہا کہ 1 لیٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کا تقریباً 1 روپے سے کم خرچہ آئے. تو 80 ارب روپیہ, ایک آپ سمجھیے کہ آئل مافیا کے اندر ایک ٹرانسپورٹ مافیا گھسا ہوا ہے, اور اس کو ہم 80 ارب روپیہ دے رہے ہیں تاکہ وہ تیل کی موومنٹ کر سکے, کراچی پورٹ میں آئے تو اس کو باقی شہروں تک پہنچائے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ ہے پاکستانی صارفین کے اندر, جو پرائز کے اندر بلٹ ان ہے. آپ 137 روپے دیتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اس میں 4 روپے ٹرانسپورٹیشن کا پھنسا ہوا. پھر ہماری جو پاکستان میں ریفائنریز ہیں, جب خام تیل آتا ہے اس کو ریفائن کرتے ہیں, تو ہم ریفائنریز کو تقریباً 2 گنا زیادہ پیسے دے رہے ہیں. وہ پیٹرول ریفائن کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کے لیے جو عالمی منڈیوں کی پریکٹس ہے اس میں آدھا ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریفائنریز جو ہیں وہ بھی بڑا مزہ کر رہی ہیں, وہ آپ کی اور میری جیب سے پیسہ نکلتا ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ٹرانسپورٹ والا مافیا ہے, اس کے اوپر حکومت کوئی غور نہیں کرتی. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اچھا, ایک چیز اگر مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں, ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے, وہ کہلاتا ہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن. وہ دنیا بھر کے جو ہے وہ سروس کرتا ہے. اس کی ایک رپورٹ آئی تھی 2013 میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس 227 ارب بیرل آئل جو ہے وہ ریزرو میں پڑا ہوا ہے ان کے پاس زمین کے نیچے, انہوں نے ایکسپلور نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 105 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس پاکستان کے پاس پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے ایکسپلور نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 50 سال کا کنزمپشن کا تیل پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, ہم اس کو ڈسکوری نہیں کرتے ہیں, ہم پالیسی نہیں بناتے ہیں, باہر سے کمپنی کو انوائٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے فاروق سلیم صاحب کی رائے سنی, اور انہوں نے تفصیل سے بتایا, ساتھ میں انہوں نے ریزننگ بھی دی کہ کہاں پر پرابلمز ہیں. تو ان پرابلمز کو جو ابھی فاروق سلیم صاحب نے بتائے ہیں, اگر انہیں کو لے کے چلا جائے تو دیٹ مینس کہ پرابلم صرف پرائز کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جانا نہیں ہے, بلکہ پالیسی میکنگ میں بھی ہے, جہاں پر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے, نہ اہل لوگ ہیں, نہ لائق لوگ ہیں. تو اگر یہ بات سب چیزیں جو ابھی بتائی ہیں فاروق سلیم صاحب نے, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ فیصلہ سازی میں مسئلہ ہے. دیکھیں, جو فاروق سلیم صاحب نے ابھی بات کی ہے نا, انہوں نے, وہ کہتے ہیں ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ آپ کے جنرل جو پرابلمز ہیں یہ تو آپ کے پاس ہے, لیکن علی جو ایم ڈی پی ایس او بنتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر وہ 40 کروڑ لے کے آتا ہے اور کسی کو دیتا ہے کہ بھائی مجھے تم پوسٹ پہ لگا دو, تو خود سوچو کہ وہاں کیوں نہیں ایسی ارریگولرٹیز ہوں گی. یہ تو آپ کا جو پی ایس او ہے اس کو تو چاہیے نا بھائی, جیسا فاروق سلیم صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, آپ کے ریفائنری کاسٹ, ان کو تو آپ کم کرو. لک ایٹ دی اماؤنٹ از گیون. سو دا تھنگ از, یہ ایک تو یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. کیونکہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا, کیونکہ وہ کسی اور کے ٹیک میں, اور وہ کسی اور کے ٹیک میں, وہ اوپر اس کو جانے نہیں دے گا. سو آپ کا یہ معاملہ یہی رہے گا, اور اس کو ہم کہتے ہیں ان سمپل ٹرمز میگا کرپشن. اب بات آتی ہے نیچے کہ باقی آپ کی جو پیٹرولیم منسٹری ہے اس میں سیکریٹریز ہے اور جو کمپٹنٹ آپ کے جو لوگ ہیں, وائی ڈونٹ دے لک انٹو اٹ. کیا ان کا وہی کام ہے جو منسٹر کی فائل آئے گی, وہ سائن ہو کے پھر آپ نے اس کو کاؤنٹر سائن کر کے اور آگے چلانا؟ یہ ہمارا مینجمنٹ کا پرابلم ہے. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہی مینیجیریل پرابلم ہے, بیکاز دا مینیجرز آر ناٹ افیکٹو, اور ان کے اندر یہ ڈرائیو ختم ہو گئی ہے, ان کے اندر انسینٹیو ختم ہو گئے, اور ساتھ ساتھ یہ پولیٹیسائز ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے کئیوں کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کئیوں کے ساتھ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان عوام کا ہوتا ہے. یہ اپنی طرح سے لائلٹیز دکھاتے ہیں پارٹیز کو, اسٹیٹ کو لائلٹیز نہیں دکھاتے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو ہمیں بڑا بڑے کلوزلی اس کو نیٹ ہمیں واچ کرنا چاہیے. ہمارا واچ ڈاگ ہے کوئی نہیں. اگر واچ ڈاگ ہوتا تو ایسی جو پرابلمز ہیں یہ کتنی, انہوں نے کتنی سمپل طریقے سے فاروق سلیم صاحب نے یہ بتائی ہے کہ دیکھو تمہارا پیسہ تو ادھر جا رہا ہے, لینڈنگ کے بعد تم خود اپنے آپ کو مار رہے ہو. سو دیر از کرپشن. This is absolute corruption and this needs to be checked. And unfortunately, Ali, یہ چیک نہیں ہوتا, اور اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں گے, اور اسی طرح آپ do you think Imran Khan Saab as a Prime Minister, he's failed to govern? No, he's not fair to govern. But what I would say is
that perhaps he has failed in the selection of the people. And us selection ko I think he needs to rectify. He needs to get the right competent people who know their job. ہم دیکھو نا ارے ہم پاکستان میں یہ تو چلو آج پیٹرول اور شوگر اور ادھر ادھر کی ہم باتیں کرتے ہیں الیکٹریسٹی کی. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا دیکھو یہ جو کام ہوتا ہے سارا یہ سیکریٹری چلاتے ہیں. ایک دن آپ نے سیکریٹری ایگریکلچر کو اس کو کامرس میں لے گئے, کامرس والے کو آپ کسی انٹیریئر میں لے گئے, انٹیریئر والے کو کسی اور میں لے گئے. جب تک آپ ایک اسپیشلائز سیکریٹری نہیں رکھو گے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب یہی ہوگی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈیلے ہو جاتا ہے. آپ کے جو پروجیکٹس جو امپلیمنٹ ہونے والے ہوتے ہیں, the implementation is not there because the guy is not competent enough, because he doesn't understand. وہ 2-3 مہینے کام پہ لے جاتا ہے. یہ بڑھتا بڑھتا ایک ببل بنتا ہے جو کہ ایونچولی پھٹتا ہے, جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہو پھٹ گئے. اگر یہی چیز ہم پہلے اس کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس پہ کام ہوا ہوتا, we could have still managed it. ٹھیک ہے, ورلڈ پرائسز بڑھیں گی, ہر چیز ہوگی, لیکن کنٹریز مینج themselves. لیکن there's another serious problem بی جے پی صاحب, انگلینڈ میں بھی بڑھ گئی ہے اور ادھر کی پرائسز ہم کمپیئر کریں. نو, ان کی اپنی اکانومی ہے, آپ کی اپنی اکانومی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن seeing what is with us, and that unfortunately is not happening. لیکن there's another serious problem میر صاحب, جب اس طرح سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو, یا پوائنٹ آؤٹ بیسکلی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیاں اور خرابیاں کہاں پر ہیں, تو ان غلطیوں کو اور خرابیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے جو آج کل فوکس نظر آتا ہے وہ یہ فوکس نظر آتا ہے کہ جی میڈیا کو گندا کرو, میڈیا سے کہو کہ جی میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے, اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہے. اس کام کو اور اس چیز کو سب کو پروف کرنے پہ گورنمنٹ لگی رہتی ہے, یہ نہیں سنتی, یہ جانتی دیکھتی کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لاجک ہے. دیکھیں, میڈیا پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, کوئی نیگیٹو ہو جاتا ہے, کوئی پازیٹیو ہو جاتا ہے, یہ ایک نارمل آپ کے موڈس آپرینڈی ہے. لیکن ان کنٹریز لائک آرز, پاکستان ان پرٹیکولر, ہندوستان میں کتنا ہوتا ہے. آج آپ دیکھو نا, جا کے مودی کے خلاف بات کرو, کوئی چاہے میں مودی کے خلاف بات نہیں کرے گا, وہ تو ٹوٹل کنٹرول ہے. یہاں تو پھر بھی ہم اپنے وزیر اعظم کے متعلق بات کر لیتے ہیں. ہمارے اندر تو میں کہوں گا زیادہ ڈیموکریسی ان کمپیریزن ٹو دا انڈین میڈیا وچ از مچ بگر دین آس. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے علی, آپ اس کے کینسر کو دیکھو. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ فار ایگزامپل فائنز نہیں بڑھائیں گے. کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ کیونکہ ووٹر ناراض ہو جائے گا. آپ پرائسز اگر آپ بڑھاتے ہیں تو ووٹر ناراض ہو جاتا ہے. یہ پرائسز نہیں بڑھاتے اور آپ کو کہیں نہ کہیں ادھر سے سبسڈی دے دیتے, ادھر سے دے دیتے ہیں. پیٹرول جب آپ نے بڑھایا ہے, کیوں بڑھایا ہے؟ کیونکہ جب آپ کو آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کیا کہتے ہو, آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیتے ہو. آپ اپنے بینک کے پاس چلے جاؤ, وہ بھی آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دے گا, تو ہمیں ریٹرن کیسے کرو گے؟ تو پیٹرول کی قیمت جب بڑھے گی تو وہ جو آپ کی جو سرکولر ڈیٹ ہے, آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ اس کو ریوائو کرو گے یا اس کو سرج اس کے اندر ڈالو گے. یہ نہیں بتاتے, بیکاز اس لیے کیونکہ جب پرائسز بڑھیں گی تو چیزیں آج لگ رہی ہیں نا, 10 روپے سے 10.5 روپے تک قیمت چلے گی, چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہی اگر آپ گریجولی عوام کو بتاتے رہو ٹو کیپ ان ٹچ رادر دین کیپ دیئر ووٹس, آئی تھنک دیٹ ول بی مچ مور پریکٹیکل. کیونکہ قیمتیں تو بڑھتی رہیں گی, قیمتیں کم نہیں ہوں گی. یہ 67 لے لو, 67 لے لیں آپ. ایوب خان کی گورنمنٹ 4 آنے پہ چلی گئی تھی کہ قیمت بڑھ گئی تھی 4 آنے پہ, لیکن اس کے بعد جنہوں نے نعرے لگائے تھے کہ جی چینی بڑھ گئی ہے, یہ ہو گیا, کیا وہ چینی 4 آنے پہ لے کے آئے تھے واپس؟ نو, قیمتیں بڑھتی رہیں گی. دا تھنگ از, ہمیں تھوڑا سا ایک تو پیشنس دکھانا ہے. ہمیں اپنا ٹیکس ریٹ جو نیٹ ہے اس کو آپ براڈ کرو. جب قومیں ٹیکس دینا سیکھ جائیں گی, پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے, یہ عمران خان نے جیب سے نہیں دینے, نواز شریف نے یا زرداری نے, انہوں نے جیب سے نہیں دینے, یہ آپ ہی کے ٹیکسز سے چلاتے ہیں. لیکن ان ٹیکسز کو کیسے آپ ان جوڈیشس اینڈ ان سیم وے آپ یوز کرو گے, دیٹ از ویئر لائف کو کرتے ہو. We've got to take a short break over here جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے. تو جو شیخ رشید صاحب نے آج ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ بتائی ہے, اس پر فاروق سلیم صاحب کا ہم ایکسپرٹ اوپینین لیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے فاروق سلیم صاحب, ڈالر جو اوپر گیا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اس سے پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جی آرٹیفیشل ہے, یہ نیچے آ جائے گا. اب آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے جو ڈالر اوپر گیا ہے یہ افغانستان کی جو سچویشن ہے, جو وہاں پر افغان طالبان کی اب حکومت قائم ہوئی ہے, تو یہ اس کی وجہ سے اوپر گیا ہے. کیا ریزنز ہیں؟
دیکھیے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ رشید صاحب اکانومی کی آپ کو کوئی ڈیپتھ میں بات بتا پائیں گے. یہ ضرور کہا جا رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسکیل وہ ہوگی جو ہم شاید سوچے بیٹھے ہیں. کیونکہ اگر کوئی افغانی آتا ہے پاکستان سے ڈالر خریدنے کے لیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنسی لے کے آتا ہے. مطلب پاکستان میں جو ڈالر بیچنے کے لیے منی چینجر بیٹھا ہے اس کو کیا چیز دے گا ایک افغانی کہ میں پاکستانی اس کو اپنے ڈالر دے دے گا. ایسی کوئی چیز افغانستان کے پاس ہے نہیں. ان کی اپنی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ان کے بینکس کے پاس ویسے ہی خزانہ ختم ہو چکا ہوا ہے. بینکس کے پاس ATM کے پاس ویسے کیش ختم ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈالر چڑھنے کی اور روپے گرنے کی مین وجہ یہ ہے. دیکھیے مین وجہ سیاسی کوئی کانسپریسی نہیں ہے, کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے, بڑا سمپل سا معاملہ ہے. دیکھیے اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں اگر اس شہر میں گندم کی قلت ہو جائے اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے تو نیچرلی گندم کی یا آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. وہ اکنامکس میں کہتے ہیں کہ کرنسی از لائک اے کموڈٹی. یہ بھی ایک اجناس کا آئٹم ہے. آپ کو سمپل سی تھیوری سمجھ لیجئے کہ پچھلے مہینے پاکستان نے تقریباً 6.25 ارب ڈالر کی امپورٹ کر ڈالی. یعنی کہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں اتنی ہائی امپورٹس نہیں دیکھی گئی. اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2013 میں جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اب بھی اتنی ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو امپورٹ جو ہے وہ 6.25 ارب کی, ایکسپورٹ 2.25 ارب سے اوپر نہیں جا رہی. 4-4.5 ارب ڈالر کا ماہانہ کی بنیاد پہ خسارہ ہے. تو ڈالر جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ اتنی تیزی سے آسمان کی طرف جائے گا. آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرینشیل ہے اگر اس کو کم کر دیں تو یہ جو روپے میں گراوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لیکن اتنی فاروق تیزی سے سلیم نظر صاحب گورنمنٹ نے تو بڑا فوکس کیا تھا کہ ایکسپورٹس کو ہم بڑھائیں گے, امپورٹس کو ہم کم کریں گے. دیکھیے فوکس دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ غلط رہا ہے. فوکس یہاں پہ اس وقت پچھلے چند ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹس کے اوپر ہم نے بہت ساری ریسٹرکشن لگا دینی ہے, کسی چیز کے اوپر 100% مارجن لگا دینا ہے, امپورٹ نہیں کرنے دینی. دیکھیے میں گھر پہ جب مجھے بیوی کہتی ہے کہ مہنگائی بہت ہے بازار میں تو ہم کیا کریں, تو میرا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے کنٹرول میں جو چیز ہے وہ میری محنت ہے کہ میں اگر ابھی 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں تو میں 12 گھنٹے کام کر لوں اور شاید پھر اپنی آمدن بڑھا لوں. امپورٹ ہم کم نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچیے تقریباً 19-20 ارب ڈالر کا تو ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں. اب تیل امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اور میں گاڑی میں دفتر کیسے جائیں گے, دکان کیسے جائیں گے, اکانومی کیسے چلے گی. 2.5-3 بلین ڈالر کا پام آئل آ جاتا ہے, اس کے آپ اور میں پراٹھے اور سموسے اور پکوڑے بناتے ہیں. پھر کوئی 2.5-3 بلین کی ہم LNG لا رہے ہیں, وہ نہیں آئے گی تو ہمارے پاور پلانٹ کیسے چلیں گے. تو یہاں سولوشن یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ امپورٹس کم کر لیں, امپورٹس کم نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے. اب 2013 کا سال آپ نکال کے دیکھ لیجئے, 31 ارب ڈالر کی پاکستان نے ایکسپورٹ کی تھی اور اب دوبارہ ہم 31 ارب پہ بیٹھے ہیں اور حکومت جشن منا رہی ہے کہ دیکھیے ہم نے کیا کمال کر دیا. بھئی 8-9 سال گزر گئے ہیں, جی, ہماری ایکسپورٹ تو بڑھنے سے نہیں ڈالر کیا آ رہی. نیچے آتے آپ کو دکھائی دے رہا ہے فاروق سلیم صاحب ان منتھس ٹو کم؟ دیکھیے اگر تو یہی کام چلتا رہے کہ ہم 6 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے رہیں, 2-2.5 ارب ڈالر سے مہینے کی ایکسپورٹ اوپر نہیں جائے تو روپیہ ڈیفینیٹلی نیچے آئے گا, اس کے اوپر جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایک جو اچھی خبر جو ہے جو بڑی کم ملتی ہے, اچھی خبر یہ ہے کہ جو پاکستانی کام کر رہے ہیں ملک سے باہر ان کی ریمیٹنسز بڑی تیزی سے بڑھی. اب ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں 30-31 ارب پہ, شاید اس سال جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اب یہ بھی بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے 80 لاکھ پاکستانی جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں 30-31 ارب ڈالر, اور ہم 22 کروڑ پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم سے ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. اور ہم لٹرلی یہ 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں یہ ان 80 لاکھ یا 90 لاکھ پاکستانیوں کے اوپر اتنی بری طرح ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں جو ہونا نہیں چاہیے. ہونا ہی چاہیے. ٹھیک, پیچھے میر صاحب مافیاز کی جو بھی بات کی تھی فاروق سلیم صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں,
ایک طرف یہ نیب کا صدارتی آرڈیننس آتا ہے اور اس میں این آر او دے دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں کو نو کوشچنز آسکڈ. تو اگر یہی سب چلتا رہے گا تو پھر جو لوگ جہاں جہاں غلطیاں کر رہے ہیں, گھپلے کر رہے ہیں, ان کو جب یہ کوشن مل جائے گا, یہ سپورٹ مل جائے گی, تو پھر معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم این آر او کسی کو نہ دیں گے, نہ ایسی کوئی بات ہے, اور اپوزیشن کہتی ہے ہم نے این آر او مانگا ہی نہیں ہے. سو بیسکلی یہاں تو یہ کلیئرٹی ہو کہ این آر او مانگ کون رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی این آر او نہیں چاہیے, یہ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے. سو یہاں دیر از ایمبیگوٹی ان دی اسٹیٹمنٹس. دا کوشچن از, آپ نمبر ون ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اینڈ آرگومنٹیٹیولی کہ آپ نے این آر او کیوں دینا ہے. اف somebody is guilty and blatantly guilty, تو آپ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ جو مرضی لوٹ لو, کما لو, اور اس کے بعد آپ کو ایک یہ پریسیڈنس مل جائے گا کہ آپ کو ایک این آر او ملے گا. نو, ایک تو این آر او آپ کو ان چیزوں پہ نہیں دینا چاہیے. آپ کا بھی کرائم کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی فائنینشیل ارریگولرٹی ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ لنڈن میں رہے ہیں, یہ ایس ایف او جو ہے وہاں کیا کرتا ہے, سیریس فراڈ آفس, وہ اس طرح کی چیز نہیں کرتا, وہ این آر او نہیں کرتا. وہ آپ سے وہ کہہ لو کہ ایک بارگین کر لیتا ہے کہ بھائی ہمیں پتا ہے. اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی انڈسٹری ٹوٹ جائے, آپ کی جو کارپوریشن ہے وہ ٹوٹ جائے. وہ کہتا ہے یہ تم پیسے ہمیں دے دو, ادر وائز یو گو ٹو جیل, اور یور فیکٹری اور یور کارپوریٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دا ہل. وہ روایت بھی رکھتے ہیں, بےایمانی کو بھی آپ کرٹیل کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹیکس ایویژن. موسٹلی اٹس آل ٹیکس ایویژن جس میں ہم بات کرتے ہیں. اب ٹیکس ایویژن پوری دنیا میں ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. وائی ہوتا ہے کہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں, بھائی یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ 3 مہینے لندن سے باہر رہو یا 6 مہینے رہو, اینڈ یو وونٹ بی ٹیکسیبل ان گریٹ برٹن. تو یہ اسی لیے یہ چیزیں لیکونس ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اندر ابھی جو پرابلم ہے وہ ہے کنٹینیوٹی پالیسی کوئی نہیں ہے ہماری انکنسسٹنسی ہے. ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, وہ جب نہیں آتی ہے وہ اس کو سائڈ پہ کر کے اپنا پھٹا لگاتی ہے, وچ مینس کہ اتنا جو کام اور نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ لگا ہوا ہے دیٹ گوز ڈاؤن دا ڈرین. سو بیسکلی اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے بھائی کہ ہم کنٹینیوٹی پالیسی کیوں نہیں کرتے ہیں. وائی از اٹ کہ بیکاز somebody else has done it and you don't want to give them the credit. No, یہ ہم جو perpetual self denial پہ ہیں, we need to get out of this just for the sake of our state. ٹھیک, we've got to take a short break over here جی. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کے آئیں گے تو پروگرام کا تیسرا اور آخری حصہ, اور اس میں فاروق سلیم صاحب سے اور پھر پی جے میر صاحب سے جو موجودہ سچویشن ہے پرائس ہائیک کو لے کر, اس پر مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فاروق سلیم صاحب, کیا ابھی جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں پہلے سے میں کہا کہ 2 ماہ پہلے یہ جس طرح پرچیزنگ کی جاتی ہے اور پھر پہنچتے پہنچتے 2 ماہ لگ جاتے ہیں, تو جب پرچیزنگ ہوئی تھی تو اس وقت پرائس تھی $75 پر بیرل, اور اب تقریباً جو کرنٹ پرائس چل رہی ہے وہ $85 پر بیرل ہے. اگر ایسا ہی ہے تو دیٹ مینس کہ آنے والے دنوں میں فیول اور اوپر جائے گا, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے 200 تک جائے گا. علی صاحب, ایک سوال تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے, جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر جن کا امپیکٹ ہوتا ہے, ہم وہ کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد میں کوئی ریئل ایشو ڈسکس نہیں ہوتا پچھلے 11 دنوں سے. اکتوبر کی 6 تاریخ سے آج اکتوبر کی 17 تاریخ ہو گئی, ہم مکمل طور پہ جو نان ایشو ہے کہ کون بنے گا ڈی جی آئی ایس آئی, اسلام آباد کو کمپلیٹ قبضے میں لے رکھا ہے صرف اس ایک نان ایشو میں. اس سے نہ پیٹرول کی قیمت پہ کوئی فرق پڑے گا, نہ آٹے کی قیمت کم ہوگی, نہ چینی کی قیمت کم ہوگی, لیکن پورا کا پورا اسلام آباد یہی سوچ رہا ہے کہ کون بنے گا ڈی جی آئی ایس آئی. بحث ہو رہی ہے, جو وصول کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سمری مل گئی ہے, جنہوں نے سمری بھیجنی تھی وہ کہتے ہیں بھیا ہم نے تو سمری کوئی بھیجی ہی نہیں. تو یہ نان ایشوز کے اندر جو ہم پڑ گئے ہیں, بالکل اسلام آباد کے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کا تعلق ریئل لائف سے, جو 22 کروڑ پاکستانیوں کی ریئل ایشوز ہے ان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں آتا. جی بالکل, کمپلیٹ ایشوز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا ایشو جو بڑا بنیادی ہے, آپ کے سوال کے جواب کا بھی بڑا بنیادی ہے, وہ یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہوتا ہے, چولی دامن کا ساتھ. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا اس کی معیشت کبھی کسی سمت میں نہیں جا سکتی. پھر غیر یقینی کی فضا,
وہ کہتے ہیں کہ جی غیر یقینی کی فضا جو ہے وہ بزنس کا، وہ سرمایہ داری کا، سرمایہ کاری کا وہ سب سے بڑا دشمن ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی ہمارے یہاں نہ صرف معاشی غیر یقینیاں ہیں، ہمارے یہاں کتنی ساری سیاسی غیر یقینیاں ہیں، یعنی کہ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہے۔ ایک صاحب شوکت ترین کے نام سے امریکہ گئے تھے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے، وہ ان کا جو ٹائم ہے ایز وزیر خزانہ وہ ختم ہو گیا، وہ وزیر خزانہ نہیں جی رہے، 12 بجے کے بعد وزیر خزانہ نہیں تھے، ان کا جو نوٹیفیکیشن آنا تھا مشیر خزانہ کے لیے وہ ابھی تک نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہے۔ ٹیکنیکلی تو وزیر خزانہ صاحب اب عمران خان صاحب خود سے بن جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ سیاسی غیر یقینیاں اتنی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کا انہوں نے کہا تھا نوٹیفیکیشن آئے گا، ڈی جی آئی سائز کا نوٹیفیکیشن پھنسا ہوا ہے، منسٹر آف فائنانس کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح معاشی غیر یقینیاں آپ دیکھ لیجئے، آئی ایم ایف کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ اب پچھلے کوئی 3 مہینے میں 12 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہم نے کر ڈالا ہے۔ امپورٹرز کو، ایکسپورٹرز کو، سرمایہ کاروں کو یہ نہیں پتا کہ روپے کی ڈائریکشن کہاں پہ جا رہی ہے۔ حکومت کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے وزیر خزانہ کو الیکٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو اتنی ساری غیر یقینیاں جو ہیں سیاسی ہوں معاشی ہوں، وہ معیشت کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہم یہ وشیس سائیکل جو ہے غیر یقینیوں کا اس سے نہیں نکل پائیں گے تو سیریسلی آپ نے جتنے سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے ایز اے حکومت۔ تو آپ اور میں ڈسکس تو کرتے فاروق رہیں گے سلیم کہ صاحب will the petrol prices will be shooting up to 200 rupees per لیٹر، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اب جو کرنٹ پرائسز ہیں پر بیرل وہ پہلے سے زیادہ ہیں، جب ہم نے پہلے پرچیز کیا تھا جس کے مطابق اب یہ جا کے 137 پہ پہنچا ہے، اب وہ پرچیزنگ پرائس اوپر چلی گئی ہے۔ جی نہ صرف پیٹرول کی اوپر چلی گئی ہے، کوئلہ جو ہے وہ $60 کا ٹن تھا، وہ اب $250 کا ٹن ہے۔ ہم کوئی 2-2.5 بلین ڈالر کا ساؤتھ افریقہ سے 13 کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کوئلے کے پاور پلانٹس چل پائیں۔ اسی طرح ایل این جی آپ کو یاد ہوگا جو پی ایم ایل این کے زمانے میں $10 کی لیا کرتے تھے، اب وہ اسپاٹ پرائس جو ہے وہ $50 پہ چلی گئی ہے۔ اور پھر مارچ کی 24 تاریخ کو اگر آپ کو یاد ہو، جو اس وقت کے ہمارے وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب اور آئی ایم ایف کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر تقریباً 30 روپے فی لیٹر کے حساب سے اضافی ٹیکس لگایا جائے گا۔ اور وہ پھر جب بجٹ ہمارا جون میں آیا اس میں لکھا گیا تھا کہ 610 ارب روپیہ ہم اکٹھا کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس لگانے سے۔ وہ ابھی تک ٹیکس نہیں لگا۔ اگر ہم واپس آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو معلوم نہیں آئی ایم ایف کیا انسسٹ کرتی ہے کہ ہمیں 30 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ پھر چاہے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اگر 30 روپے اضافی ٹیکس لگتا ہے تو پاکستان میں بڑھ جائے گی۔ اسی طرح پچھلے سو 3 اس سے تو سالوں یہی میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کہیں 200 تک بات جائے گی۔ پیچھے میر صاحب واٹ از دا وے فارورڈ، کیا کرنا ہوگا عوام کو؟ کیا عوام اسی طرح سے سہتی رہے گی، برداشت کرتی رہے گی؟ اور حکمرانوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ عوام اسی طرح سے سہ لے گی، برداشت کر لے گی، جو کچھ پہلے بھی ہوا وہ ہوا، سہ لیا، چپ رہے، خاموش رہے، اب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا جو انجن روم ہے اس کو ٹھیک کرو۔ آپ کا انجن روم بالکل انیفیشینٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے کام نہیں ہوتے اور آپ اس ڈائلیما میں اور اس کویگمائر میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ آپ جب آپ کا یہ انجن روم ٹھیک ہوگا which I mean the bureaucracy، پھر آپ میں کوئی ایفیشنسی ہوگی۔ یہاں آپ کو پتہ ہے وی آل نو، یہ بھی فاروق سلیم صاحب بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح ہی باتیں کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہی نہیں ہونا۔ ان کو پتہ ہے یہ آتے صبح کام کرتے اور بعد میں ویٹ کرتے کہ ان کی پینشن کب لگے گی۔ ہمیں ان سے ایفیشنسی نکالنی ہے، ہمیں کیپیبل اینڈ کمپیٹنٹ لوگوں کو ایٹ دا رائٹ پلیس لگانا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب اللہ کرے جو نئی جنریشن آ رہی ہے جو کہ سول سروسز میں جا رہی ہے وہ کام کرے، کیونکہ پرانا تو ڈیڈ ووڈ جو ہے وہ ہمیں اس نتیجے میں اس نے ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی افیلیشن رہی ہے۔ ان کو ساروں کو پتا ہے کہ یار میری پوسٹنگ وہاں نہ ہو جائے، میری یہ جو ایسی جگہ پہ نہ چلا جاؤں، میری پروموشن نہ ہو اینڈ تھنگس لائک دیٹ، یہ اس میں لگے رہے۔ ٹوڈے ٹائمز ہیو چینج، ویو گاٹ ٹو ورک ویری فاسٹ، اور جب تک آپ فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں کرو گے ہم یہی ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے اس میں نقصان صرف قوم کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ یہ تو بیٹھ جائیں گے پینشن لے کے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔
ہمیں چاہیے کہ آپ مانیٹرز لگائیں پرٹیکولرلی کی ایریاز کے اندر. اور یہ جو بھی فرق صاحب نے بات کی ہے وہ یار آدمی کچھ اپنے کام پہ چھوڑو. ہر ایک کو جلدی ہے بھائی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آئی, اور بھائی واٹ از اٹ ٹو یو, واٹ از یور پرابلم. آپ معیشت پہ بات کرو. ابھی جو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی آپ کا تو فائنانس منسٹر ہی کوئی نہیں ہے, اس کی نوٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, تو بات کرنے کون گیا ہے, واٹ کائنڈ آف این امپریشن are we going to have there? So it's very difficult time. It is. PJ Mir صاحب, thank you very much for giving us your time. فاروق سلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جاتے جاتے بس پروگرام کے اختتام پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, اپوزیشن میں تھے, تو ان کے جلسوں پہ مختلف گانے وغیرہ چلائے جاتے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے بھی پارٹی کے ترانے تھے وہ چلائے جاتے تھے. ان میں سے ایک بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے عدنان دھول, اس کا ایک گانا ہے جو اس وقت ان کے جلسے میں بھی ایک دفعہ چلایا گیا, اور مجھے آج یہ ساری گفتگو کے دوران وہ یاد آ رہا تھا, اور اس کے کچھ لیرکس کچھ اس طرح سے, تو اس میں سے کچھ لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جاتے جاتے. اس میں یہ تھا کہ ایتھے بجلی بھی مہنگی, ایتھے آٹا بھی مہنگا, تے میرے ملک دی دلہن پائے 5 لکھ دا لہنگا. یعنی کہ سیاستدانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ چاہے جو مرضی کر لو پھر بھی 5 لکھ دا لہنگا, یعنی کہ حالات جو مرضی ہو جائیں, عوام کہتی ہے, شور کرتی ہے, اعتراض کرتی ہے, پر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, چل جائے گا, کر لیں گے. وہ دیکھیں نا دوسری طرف اتنے اخراجات ہیں اور کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے مختلف تقریبات پہ, شادی بیاہ کی تقریبات پہ. اس کے ساتھ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.